سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان يطفئوا نور اللہ بأفواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دیں اپنے منہ سے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا، اور چاہے کافروں کو برا لگے۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا لگے۔ اس آیت مبارکہ میں دین اسلام جو کہ اپنے زمانے میں واحد حق تھا، یعنی پچھلے جتنے بھی دین تھے وہ سب ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، وہ حق نہیں ہے۔ وہ اپنے زمانے میں حق تھے مگر اب وہ حق نہیں ہیں، اس لیے ان سب کے اوپر قلم پھیر دیا گیا، اور ایک دین جو ہے وہ واحد حق دین بچا، وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ تو اس دین کو نور سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ اللہ کا نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، تو دین کو نور اس لیے کہا کہ جیسے یہ روشنی ظاہری روشنی ہے، ہمارے چراغ کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، یا ہم یہ جو بتیاں جلاتے ہیں اس کی روشنی ہے، اس روشنی سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، غلط صحیح کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اگر روشنی موجود نہ ہو تو آدمی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گر جائے بیچارہ، دانت ٹوٹ جائیں، چوٹ لگ جائے، اور کسی چیز کو وہ کپڑا سمجھ کر ہاتھ ڈالے اور وہ سانپ ہو، پورا خطرہ موجود ہے، کیونکہ نہیں پتہ رسی ہے یا سانپ ہے، نہیں پتہ کہ یہاں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، اور نہیں پتہ کہ کمرے میں کون سی چیز کہاں کیسے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اندھیرا ہے۔ ہاں، جس لمحے آپ بتی جلا دیتے ہیں، دیا سلائی جلا دی، ٹارچ سے آپ نے روشنی کر لی، یہ بتی جلا دی، تو اس وقت پھر پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر واضح دکھائی دیتی ہے۔ اب اس آدمی کے گرنے کے، ٹھوکر کھانے کے، پھسلنے کے امکانات ختم ہو گئے، نقصان اٹھانے کا امکان ختم ہو گیا، دھوکہ کھانے کا امکان ختم ہو گیا، غلط فہمی کا امکان ختم ہو گیا، یہ سب چیزیں اس سے نکل گئی۔ تو اسی طریقے سے دین الہی، اللہ کا دین جو ہے، یہ انسان کے دل کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ جو ظاہری روشنی، یہ سر کی آنکھوں کی روشنی، ظاہر کی آنکھوں کی، اور ظاہر کی آنکھ جو ہے وہ صرف چیزوں کا ظاہر دیکھتی ہے،
یعنی وہ اتنا دیکھتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، خوشنما ہے، لیکن یہ چیز مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے گی یہ ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھتی. یعنی سر کی آنکھ جو ہے یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے آپ کی عقل. عقل کیا ہے؟ یہ دل کی آنکھ ہے. اس سے انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو مجھے میرے لیے اچھی نہیں ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. تو دین اس دل کی آنکھ کی روشنی ہے. یعنی جیسے ظاہر کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، روشنی کے بغیر یہ آنکھ بیکار ہے. رات کا اندھیرا ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو اب آپ کی آنکھ نہیں دکھا سکتی آپ کو کچھ بھی. سورج کی روشنی آئے گی اور آنکھ کی روشنی اس کے ساتھ ملے گی تو پھر کام بنے گا. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے اندر ایک عقل رکھی ہے، سوچ فہم سینس رکھی ہے اس کے اندر، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی روشنی ہے. اپنی جگہ ٹھیک ہے، اہم بات ہے وہ، لیکن پورا کام اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ وحی الہی کی روشنی نہیں مل جائے گی. اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو آج کی آیت میں بھی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا. اور فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ حضور کی جہاں صفات بیان ہوئی ہیں وہاں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اور آخر میں فرمایا وسراجا منیرا، اور ایسا چراغ بنایا جو بہت روشن کرنے والا ہے. تو حضور ہوں یا قرآن پاک ہو، یہ دونوں ہی دین ہے، دین دونوں سے ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے حدیث مبارکہ ملی ہمیں، قرآن پاک تو قرآن پاک ہے. تو یہ دونوں نور ہیں. تو اس نور کا مطلب کیا ہے کہ ہماری عقل جہاں اپنی رسائی اس کی نہیں ہو سکتی کسی چیز تک، تو وہاں ہمیں وہی آ کر بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے. مثلا انسانی عقل غیب کی باتیں نہیں معلوم کر سکتی، جو سامنے چیزیں اسے پتہ چلا لے گی. جیسے اب جتنا بھی اس وقت دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، تو وہ صرف ظاہر کی ترقی ہے، مادے کی، میٹیریل کی ترقی ہے. اس میٹیریل کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی تک اس کی رسائی نہیں ہے. اس لیے جتنا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، بڑے سے بڑی خوردبین دوربین ایجاد کر لے، مگر وہ آپ کو قبر کا سانپ نہیں دکھا سکتا. اس کی اپروچ سے یہ باہر کی چیز ہے، کیونکہ یہ ہے غیب. اور اس کی اپروچ ہے صرف مادے کے اندر جو یہاں تک ہے. جیسے انسانی آنکھ چاہے جتنی مرضی تیز ہو جائے، مگر یہ آنکھ آپ کو محبت نہیں دکھا سکتی، نفرت نہیں دکھا سکتی، اخوت نہیں دکھا سکتی، ممتا کا احساس یہ آنکھ نہیں دکھا سکتی. اس کو محسوس کرنے کے لیے اور اللہ نے انسان کے اندر ذرائع رکھے ہیں، جو اس کی عقل ہے، جو اس کا احساس ہے، وہ اس کو بتاتا ہے. آنکھ سے جتنی مرضی تیز ہو جائے، آپ خوردبین لگا لیں آنکھ پر یا دوربین لگا لیں اور اس سے کہیں کہ میں آج جو ہے نا میں نے گلاب کی خوشبو دیکھنی ہے کیسی ہوتی ہے، تو خوشبو تو کبھی دکھائی نہیں دے گی آپ کو. یا آپ کہیں کہ میں نے ہوا کو آج دیکھنا ہے، خوردبین لگا کے ہوا کیسی ہوتی ہے، تو ہوا تو دکھائی نہیں دے گی آپ کو. وہ جو دکھائی دے گا وہ ذرات ہوں گے. تو ان کو دیکھنے کی چیزیں کچھ اور ہیں. اسی طریقے سے آدمی یہ کہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو خدا کا اور غیب کا اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو ایک بنیادی غلط فہمی یہاں سے لگتی ہے بیچاروں کو، کہ وہ جو چیز جس آلے سے، جس ذریعے سے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، وہ اس ذریعے سے اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا کہ آنکھ سے وہ گلاب کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خوشبو تو چیز ہی سونگھنے کی، دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں خدا اس لیے نہیں ہم مانتے کہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا.
ہمارے ایکسپیریمنٹ میں نہیں آتا، کیونکہ چیز ہم وہ مانیں گے، سائنس اس بات کا دعویٰ رکھتی ہے کہ ہم وہ چیز مانیں گے جو ہمارے ایکسپیریمنٹ میں آ جاتی ہے، تجربے میں آ جاتی ہے. تو جو اور تجربے کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کے تجربے میں آئے، یعنی لیبارٹری میں جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو مانیں گے. اس لیے ان سے کہا جائے جنات ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں، میں بھی. بھائی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یا کو ہیں یا نہیں ہے، یہ بیچ کی بات کیا ہے؟ یہ تو منافقوں والی بات ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. ایمان ہو جاؤ یا مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ. ان سے پوچھو فرشتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں. پتہ اس لیے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظاہر کی آنکھ سے انسان ہی دیکھا ہے، گھوڑا گدھا تو دیکھا لیکن ہمیں فرشتہ کبھی دکھائی نہیں دیا، اور جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم اس کو کیسے مان لیں؟ یہ بیچاروں کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ہمارے نوجوان کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور اسی طریقے سے اس ماحول سے متاثر ہونے والے وہ ایمانیات پر بیچارے شک کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، بس ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن ماننے کا کوئی تک نہیں بنتا، حالانکہ خود بے وقوفی کی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں، کسی عقل کی سطح پر نہیں کھڑے ہوتے. جو آدمی آپ سے کہے کہ میں گلاب کی خوشبو نہیں مانتا، آپ اسے کہیں بھائی ہے، وہ کہ مجھے دکھاؤ جب مانوں گا، تو یہ کیا عقل مند ہے؟ پرلے درجے کا احمق ہے. کیونکہ جو چیز جس ذریعے سے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی وہ اس ذریعے سے مانگنے پر اصرار کر رہا ہے اس کا، تو یہ حماقت ہے. غیب کی باتیں ان کا ادراک کا سورس اور ہے، وہ ہے نبی کی ذات. انبیاء علیہ السلام کو اللہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب دکھاتے ہیں، ان پر غیب کھولتے ہیں. فرشتہ غیب ہے، جن غیب ہے، اور قبر کا عذاب یہ غیب ہے، حشر میں کیا ہوگا یہ غیب ہے، جنت کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، یہ غیب ہے. پھر اللہ کی ذات، اس کی صفات، یہ غیب ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا. لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر اطلاع بخشتے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنی ان کو اپنی دعوت کے لیے ضرورت ہوتی ہے اتنا بتا دیتے ہیں. باقی ہر چیز ان کو بھی نہیں بتاتے. علم غیب مکمل جو ہے اللہ کے پاس ہے، وہ تو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، میکائیل کے پاس بھی نہیں ہے. اسرائیل کو جبرائیل کی دائرہ کار کا علم نہیں ہے، اور میکائیل کو اسرائیل کے دائرہ کار کا علم نہیں ہے. جو ان کا کام ہے وہ جانتے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ جانتے ہیں. مکمل جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مختلف علوم عطا فرماتے ہیں، لیکن مکمل علم اللہ کے پاس ہے. تو ان کو اتنا علم دیتے ہیں کہ جو امت کو یہ بتا سکے کہ دیکھو میاں ہم نے خود دیکھا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ قبر ہے، اس کے اندر عذاب ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. اور قوم کو پھر دعوت دیتے ہیں، اور پھر اپنے یقین کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ صرف یہ دکھاتے ہیں. باقی ہم نے جو ایمان لانا ہوتا ہے، امتی نے ایمان لانا ہے، وہ نبی کی ذات پر اعتماد ہے بس. یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہمارے درمیان 40 سال رہا، جتنا کم و بیش رہا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نارمل آدمی ہے، کوئی اس میں خلاف معمول بات نہیں ہے، بالکل نارمل انسان ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار آدمی ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولتا. لہذا اب یہ بات کر رہا ہے، یہ بات سچی ہے. اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی سب کردار اطوار سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو امتی کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایمان کی تقویت کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی کبھی، ہر روز نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، کبھی کبھی کبھی. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چلو مزید اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے. جیسے صحابہ عام طور سے جبریل امین کو نہیں دیکھا کرتے تھے علیہ السلام، لیکن کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے تھے. جبریل سامنے آ گئے، انسانی شکل میں آ گئے، آ کر سوال کر رہے ہیں حضور سے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اٹھ کر چلے گئے. آپ نے پوچھا یہ معلوم ہے کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. ورنہ ھذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے.
کہ ایک دو صحابی تو ان کی شکل میں آ جایا کرتے تھے. تو صحابہ کے سامنے تو خیر قرآن اتر رہا تھا، جبریل آ رہے تھے، حضور خود بنفس نفیس موجود تھے ان کے اندر. تو بعد کے زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان کی تقویت کے لیے پردے اٹھا دیتے ہیں. کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں. قبر کا معاملہ برحق ہے مثلا، لیکن قبر میں سانپ بچھو کبھی کبھی اللہ دکھا بھی سکتے ہیں. آگ دکھا دیں گے، کسی کی حالت بری جو ہے دکھا دیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے. ورنہ اگر نہیں بھی دکھائیں تو حضور کے فرمان نے جب کہہ دیا کہ ہے تو اس پر پھر ایمان ہے. اس لیے فرمایا نا کہ حضور کے فرمان پر اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آنکھیں تو ہماری ہی ہیں، ہم ہیں نا، وہ تو ہمارا حصہ ہے. تو حضور کی ذات تو پاکیزہ، صداقت جو ہے، امانت، دیانت، اعلیٰ معیار. ہماری آنکھ تو 10 دفعہ دھوکہ کھاتی ہے. تو ہمیں اپنی آنکھ سے بڑھ کر حضور کی بات پر یقین ہونا چاہیے. تو یہ حضور کی بات اور اللہ کی بات، یہ نور الہی ہے. اس نور نے ہمیں دکھایا ہے. جو مسلمان آدمی ہے وہ اس نور سے دیکھتا ہے، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ قبر ہے اور حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے ہیں. یہ سب جو ایمانیات ہیں، آمن الرسول بما انزل من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمانیات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس روشنی کی بنیاد پر. تو یہ روشنی دین ہے. ورنہ کہ یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کی روشنی کو مٹا دیا جائے. یعنی جیسے سورج ختم ہو جائے تو اندھیرا چھا جائے گا، کمرے کے اندر سے لائٹ ختم کر دیجئے تو اندھیرا ہو جائے گا. اگر یہ دل کی روشنی ختم ہو جائے تو انسان پھر جانور ہو جائے گا. اس کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم، اس کے لیے غلط صحیح کا امتیاز ختم. اس لیے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. فرمایا یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر، کیونکہ جانور پھر بھی خدا کو پہچانتا ہے، یہ تو اس کو اس حد تک بھی پہچاننے سے عاری ہو گئے. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے ہیں. ان کی آنکھوں پر اور ان کی دل کی جو آنکھ ہے اس پر غفلت کا پردہ آ گیا ہے. غفلت کیا ہے؟ خواہشات. دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ غفلت ہوتی ہے جو انسان کے دل پہ چھا جاتی ہے. یہ جب آ جاتی ہے تو پھر آدمی خدا کے وجود کا منکر، پھر غیب کا منکر، ہر چیز کا منکر. اس وقت ایک بہت بڑی دنیا جو الحاد کا شکار ہے، دہریت کا شکار ہے، اس کے پیچھے بڑی بنیاد خواہشات ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے خدا کو مانا تو یہ من مانی زندگی نہیں چلے گی. خدا کو ماننے کا مطلب تو پھر اس کی ماننا ہے، اس کو ماننا، اس کی ماننا. تو من مانی زندگی، شیطان کی زندگی تو پھر نہیں چلے گی. اس لیے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہدایت کو اور وحی کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نور الہی ہے، اسی کی روشنی میں انسان دنیا میں بھی زندگی اس کی ٹھیک رہتی ہے. بہن بیٹی کی تمیز ہے، ماں بہن کی تمیز ہے. جو انسان خدا کے نور سے محروم ہو گیا، یعنی دین کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح نہ کرے. جو آدمی خدا کا منکر ہے وہ ماں سے بھی نکاح کرے گا. نکاح تو خیر لفظ اس کے لیے بیکار ہے. اس کے لیے بہن بیٹی، ماں بہن کوئی تمیز نہیں ہے. وہ جانور ہے. جانور نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے؟ نہیں. جانور میں کوئی امتیاز نہیں. تو جو خدا کا منکر ہو جائے گا، وحی الہی کے نور کو اپنے دل میں نہیں جگہ دے گا، وہ پھر ایسا اندھا ہوگا، ایسا جانور سے بدتر ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ کچھ لوگ آج بھی ہے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ دین کو نکال دو بیچ میں سے، کیونکہ یہ دین ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا. یہ دین اگر رہے گا تو ہماری جو ہے نا وہ دنیا صحیح نہیں ہو گئی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، ہم چاند پہ نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. یہ اس کو نکالو بیچ میں سے. تو یہ بھی وہی خواہشات ہیں ان کی. یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے دین کا چراغ بجھا دیا جائے، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو یہ چراغ جل رہا ہے، دین سے رہنمائی لینے کا جذبہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن فرمایا یہ ہوگا نہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ نور مکمل ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ منکر لوگ، یہ بدماش لوگ
چاہے یہ جتنا مرضی تل ملاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن دین کبھی ختم نہیں ہوگا، آخری دین ہے اللہ کا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ صورتیں بدل جائیں، لیکن دین ختم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں 1000 سال تک تقریباً دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دین اسلام اس لیے باقی تھا کہ ان کے پاس حکومت تھی، لیکن گزشتہ 200 سال سے ہندوستان میں تقریباً اور 125 سال سے عرب اور ان علاقوں میں مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے۔ مسلمان حکومت اس معنی میں کوئی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ یہ جو اس وقت 56 ممالک اسلامی چل رہے ہیں، یہ تو کٹ پتلی ہیں بیچارے، یہ تو کافروں کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں، جو ادھر سے اوپر سے آرڈر آتا ہے بس اسی کو چلا دیتے ہیں نیچے، کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی کوئی فلاں اسی کی پالیسیاں چلتی ہیں۔ یہ تو بیچارے گزارا کرتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں، مختلف ٹارگٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو کہتے ہیں چلو تمہیں 5 سال موقع دیتے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے پھر اگلے کو دیتے، پھر اگلے کو دے دیتے۔ تو یہ حکومتیں تو کوئی حکومتیں نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی اسلام سے ایسی ان میں سے کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جس کی دین پہلی ترجیح ہو، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے۔ دین وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو دین کا نام تو رکھنا ہے، اگر جی بھی اڑا دیں تو وہ تو یہ تو ختم ہو جائے گا، لوگ ہمیں بغاوت کر دیں گے ہمارے ساتھ، اس لیے ان کی مجبوری ہے، کرسی کی ضرورت کی حد تک دین رکھیں گے، ورنہ ان کو ذاتی دلچسپی کسی کو نہیں ہے دین سے۔ یہ 56 جتنے اسلامی ملک ہیں اس وقت، تو اس ماحول کے باوجود بھی 200 سال 150 سال سے دین قائم ہے۔ اتنا بے یار و مددگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا دین آج بھی تر و تازہ ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے علوم موجود ہیں، اس کی چیزیں موجود ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں مسلمان کہاں ہوتے ہیں، یا اسلام کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ پوری دنیا میں دین موجود ہے، تر و تازہ موجود ہے، عوام کے اندر موجود ہے، حکمرانوں کے اندر سے چاہے نکل گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہے، یہ اسلام کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ باوجود ہے کہ کوئی حکومت اس کی سرپرستی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں بڑھائے جا رہے ہیں۔ بھائی اب اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک دلیل ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ شاید اسلام 1000 سال تک دنیا پر اس لیے غالب رہا کہ اس کے پاس حکومت تھی، تلوار تھی۔ اب جب حکومت نہیں رہی تو پھر کون اس کو اٹھائے ہوئے؟ اللہ کی حفاظت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے صورتیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس دین حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اس غلبے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری غلبہ ہوگا، یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جا کر، کہ پوری دنیا پر ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ ایک غلبہ تو یہ ہے، یہ تو اس وقت ہوگا۔ اور دوسرا غلبہ یہ ہے کہ سیاسی غلبہ، وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں غالب حکومت بن کر رہیں گے اسلام، اور کافر ہوں گے ضرور مگر وہ ماتحت ہوں گے، جیسے گزشتہ 1000 سال تک رہا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل اور حجت کا غلبہ، یعنی اسلام سے دلیل کے میدان میں کوئی مذہب جیت نہیں سکے گا، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ جب سے دین حق آیا ہے دنیا میں، آج تک کوئی مذہب بھی اسلام سے دلیل کی دنیا میں نہیں جیت سکا، دلیل کے میدان میں۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں یہاں ہمارے ہندوستان میں انگریز آیا تو اس نے بہت سے پادری یہاں لا کر چھوڑے اپنے وہاں سے کہ یہاں کے لوگوں کو ذہن خراب کرو۔ تو اس موقع پر بھی حالانکہ مسلمان بیچارے مظلوم تھے، مجبور تھے، پھر بھی اللہ نے دلیل کا غلبہ مسلمانوں کو دیا کہ ان کے بڑے بڑے پادری جو ہیں وہ میدان مناظرہ چھوڑ کر بھاگتے، مسلمان ان کا پیچھا کرتے تھے اور وہ بھاگ جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا پادری کا فنڈر پادری تھا، بہت بڑا ان کا ستون تھا، وہ یہاں ہمارے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کو شکست دی تھی مناظرے میں، اس سے واضح طور سے اعتراف کر کے اٹھا تھا کہ ہاں ہماری انجیل میں، ہماری بائبل میں تحریفات ہوئی ہیں، یہ اعتراف کرنا پڑا اس کو۔ تو اس لیے، اور قرآن پاک پر کسی کو کبھی اعتراض کا وہ نہیں ہوا، ہمت اور جرأت نہیں ہوئی۔ تو دلیل کے میدان میں تو اللہ نے اسلام کو شروع روز سے قیامت تک، قیامت کی صبح تک غلبہ دیا ہے، وہ تو رہے گا۔ تو یہ سارے غلبے اس میں شامل ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تمام ادیان پر اس کو غالب کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
چاہے شرک کرنے والوں کو، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔